السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مسجد سکون و راحت کا مرکز، مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی میں مسجد ایسا مرکز و محور ہے جہاں عبادت الہی کے ساتھ ساتھ ان کے تمام تر مذہبی، اخلاقی، اصلاحی، تعلیمی، ثقافتی و تہذیبی، سیاسی اور اجتماعی امور کی رہنمائی ہوتی ہے۔ مسجد کا نام سجد سے نکلا، جس کے لفظی معنی خشوع و خضوع کے ساتھ سر جھکانا ہے۔ اصطلاح میں مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مسلمان بغیر روک ٹوک کے اللہ تعالی کی عبادت کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض بازار اور منڈیاں ہیں۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ملکوتی روحانی، یہ نورانی اور لطیف پہلو ہے، اور دوسرا امادی و کثافتی اور ظلماتی اور کثیف پہلو ہے۔ ملکوتی اور روحانی پہلو کا تقاضا اللہ تعالی کی عبادت اور اس کا ذکر جیسے مقدس افعال و اعمال ہے۔ انہی سے اس پہلو کی تربیت و تکمیل ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی خاص رحمت و محبت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور ان مبارک افعال و اعمال کے خاص مراکز مساجد میں جو ہر وقت ذکر و عبادت سے معمور رہتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو بیت اللہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ اس لیے انسان بستیوں اور آبادیوں میں سے اللہ تعالی کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب یہ مسجدیں ہی ہیں، جبکہ بازار اور منڈیاں اپنے اصل موضوع کے لحاظ سے انسانوں کی مادی و کثافتی تقاضوں، نفسانی خواہشوں کے مراکز ہیں، اور وہاں جا کر انسان عموماً خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان کی فضا اس غفلت اور منکرات و معصیات کی کثرت کی وجہ سے ظلماتی اور مقدر رہتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالی کی نگاہ میں انسانی آبادیوں کا سب سے زیادہ مبغوض حصہ ہے۔ حدیث والا کی اصل روح اور منشیہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے زیادہ تعلق رکھیں اور ان کو اپنا مرکز بنائیں، اور منڈیوں اور بازاروں میں صرف ضرورت سے جائیں اور ان سے دل نہ لگائیں، اور وہاں کی آلودگیوں سے مثلا جھوٹ، فریب اور بددیانتی سے اپنی حفاظت کریں۔ ان حدود کی پابندی کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ ایسے سوداگروں اور تاجروں کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جو اللہ تعالی کے احکام اور اصول، دیانت و امانت کی پابندی کے ساتھ تجارتی کاروبار کرتے ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت الخلاء غلاظت اور گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ اصلاً سخت ناپسندیدہ مقام ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اس سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے آنے جانے میں اور قضائے حاجت میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و سنن کا لحاظ رکھے تو بہت کچھ ثواب بھی کما سکتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس اجتماعی نظام کا ذریعہ مسجد اور جماعت کو بنایا گیا ہے۔ ذرا سا غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس امت کی دینی زندگی کی تشکیل و تنظیم اور تربیت و حفاظت میں مسجد اور جماعت کا کتنا بڑا دخل ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف تو جماعتی نظام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی انتہائی تاکید فرمائی اور ترک جماعت پر سخت سے سخت وعیدیں سنائی، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ اسی کی نسبت سے ان کو بھی خدا کا گھر اور امت کا دینی مرکز بنایا، اور ان کی برکات اور اللہ تعالی کی نگاہ میں ان کی حفاظت و محبوبیت بیان فرما کر امت کو ترغیب دی کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہیں ہو، لیکن ان کے دلوں
اور ان کی روحوں کا رخ ہر وقت مسجد کی طرف رہے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساجد کے حقوق اور آداب بھی تعلیم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے گا قیامت کے دن، جب کہ اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ایک عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا حاکم و عادل بادشاہ، دوسرا وہ جو ان کے جسم کی نشو و نما اللہ تعالی کی عبادت میں ہوئی، یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزار رہا اور جوانی کے مستیوں نے اسے غافل نہیں کیا۔ تیسرا وہ مرد مومن جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی سے کی طرف رہتا ہے جب تک کہ پھر مسجد میں نہ آ جائے۔ اور چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی اور پھر اسی پر جڑے رہے اور اسی پر الگ ہوئے، یعنی ان کی محبت صرف منہ دیکھنے کی محبت نہیں جیسا کہ اہل دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یکجا اور ساتھ میں تب بھی محبت ہے، اور جب ایک دوسرے سے الگ اور غائب ہوتے ہیں تب بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ پانچواں خدا کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تنہائی میں تو اس کے آنسو بہہ پڑے، اور چھٹا وہ مرد خدا جسے حرام کی دعوت دی کسی ایسی عورت نے جو خوبصورت بھی ہے اور صاحب و حاجت و عزت بھی، تو اس بندے نے کہا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے حرام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر کیا گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے۔ بخاری شریف اس حدیث مبارکہ میں تیسرے نمبر پر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت کی بشارت سنائی گئی ہے جس کا حال یہ ہو کہ مسجد سے باہر ہونے کی حالت میں بھی اس کا دل مسجد کی طرف متوجہ ہے۔ بے شک مومن کا حال یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان 7 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہمیں بھی نصیب فرمائے، کیونکہ بندہ صبح شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی مرتبہ بھی خدا کے گھر میں یعنی مسجد حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جتنے اہم اعلان، فیصلے اور مشاورتیں ہوتی رہی، ان اعلان مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کو مسجد سے کتنا محبت تھی اور ان کے دلوں میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ بلا شبہ مسجد اللہ کا گھر اور سکون و راحت کا مرکز ہے، اور ان میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں۔ اللہ پاک اپنے خاص فضل و رحمت سے ہمیں مساجد میں دل لگانے والا بنائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔